أولنا محمد آخرنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد. دیکھ لینا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن سن 61 ہجری ہوگی، ہمارے دین، خدا کے دین کو، ہماری شریعت کو مٹایا جائے گا، ہمارے حرام کو حلال میں تبدیل کیا جائے گا، اور ہمارے حلال کو حرام میں تبدیل کیا جائے گا، اور یہی حسین ہوگا جو سب کچھ لٹا کر کے اپنا سب کچھ خاندان لٹا کر کے اپنے بال بچوں کو لٹا کر کے یہ تمام چیزوں کو لٹا کر کے خدا کا دین بھی بچائے گا، میری شریعت بھی بچائے گا. اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ پیغمبر نے امام حسین کو پہچانوایا. جہاں موقع دیکھا، جہاں فرصت پائی، جہاں مناسب سمجھا، وہاں خدا بند عالم کی اس حبیب نے اپنے نواسے فرزند رسول کو امام حسین علیہ السلام کو پہچانوایا. کہیں بھی حتیٰ کہ نماز، آپ دیکھیں نماز کتنی بڑی عبادت کا نام ہے بھائی. عبادتوں کے معراج کا نام عبادت نماز ہے، اور اس نماز کے معراج کا نام سجدہ ہے، اور نبی صاحب معراج ہے. نبی صاحب معراج، عبادتوں کے معراج کا نام نماز ہے، نماز کے معراج کا نام سجدہ ہے. صاحب معراج حالت سجدے میں نواز رسول پشت پہ آ گئے، اور جیسے ہی پشت پہ آئے تو خدا کا حکم ہوا جبرائیل کے ذریعے سے کہ جبرائیل جا کر کہہ دو کہ نبی اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے، جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے. یہ سجدے کا عالم ہے. اب آپ ممبر دیکھ لیجئے، ممبر رسول. ایک دو مثال دے کر آگے بڑھتا چاہتا ہوں. ممبر رسول کا معاملہ دیکھیے بھائی. ممبر رسول پہ حبیب کبریا سید المرسلین ہے، کوئی عام مولوی نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں. سید المرسلین ممبر پہ ہیں، اور چھوٹے شہزادے آتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، پیر میں لرزش ہوتی ہے. رسول اترتے ہیں بنفس نفیس اور امام حسین کو لے جا کر کے پہچانوا رہے ہیں. حاضہ حسین و فارغ. میں یہاں پہ رک کر کے ایک دو چار لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ عین وقت پہ، بے عین ہی اسی وقت پہ جب نبی خطبہ دے رہے تھے تو حسین کیوں آئے؟ اور جب آ گئے تو امام کے پیروں میں لرزش کیسے ہو سکتی ہے؟ امام تو دوسروں کو سنبھالنے کے لیے آتا ہے، امام تو دوسروں کو لرزشوں سے بچانے کے لیے آتا ہے. اور اگر نیچے تشریف لے گئے تھے تو نبی کسی سے کہہ دیتے، کوئی اٹھا دیتا. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں شاید کوئی نہ اٹھائے تو دو چار تو ایسے ہی ہوں گے ہی جو نبی کے چاہنے والے ہوں گے، کوئی اٹھا دیتا. لیکن کسی نے نہیں اٹھایا، بلکہ نبی بنفس نفیس خود اترے، اور اتر کر کے امام حسین کو لے گئے ممبر پہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے، لے کر چلے گئے. پھر میں نے کہا آپ نے خطبے کے موضوع کو کیوں منتقل چینج کر دیا؟ آپ نے خطبے کے موضوع کو کیوں بدل دیا؟ آپ جو فرما رہے تھے وہی فرماتے رہے. آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ حاضہ حسین و فارغ؟ آپ تو شریعت بیان کر رہے تھے، آپ تو حدیث بیان کر رہے تھے. عجب نہیں نبی آواز دیں گے، ارے دیکھو تم نے سمجھا نہیں، میں قیامت تک کے آنے والوں کو لیے معیار بتا کر جا رہا ہوں. دیکھو میں جو بیان کر رہا تھا وہ حدیث بیان کر رہا تھا. یہ میرا حسین قرآن ناطق ہے، یہ میرا حسین قرآن ناطق ہے. میں نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ معیار دے دیا، مسلمانوں کو یہ معیار دے دیا کہ دیکھو جب بھی قرآن اور حدیث پہ ٹکراؤ پیدا ہو تو قرآن کو مقدم کیا کرو. صلوات بر محمد. اور یہ ساری چیزیں مشیت پروردگار کے تحت ہو رہی تھی. یعنی رسول خدا چاہ رہا تھا کہ جب نبی ہمارا، حبیب ہمارا ممبر پہ ہو تو میرا حسین جائے، اور جب نبی خطبہ دیں تو میرا حسین جائے اور جا کر گرے، اور گر کے نبی بتائیں، نبی اٹھائیں اور جا کر بتائیں، تاکہ دنیا سمجھے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، دنیا سمجھے کہ حسین کی فضیلت کیا ہے، دنیا سمجھے کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم حسین کو تو جانتے ہی نہیں تھے، ہم حسین کو تو پہچانتے ہی نہیں تھے. یہ کربلا کا واقعہ ثانیہ جو ہوا ہے، لوگ اس بات سے انکار نہ کر سکیں، یعنی محشر میں کسی بات کا عذر نواقی نہ رہے کہ حسین کی معرفت ہی نہ تھی،
हुसैन को जानते ही न थे, इसीलिए इतने बड़े इबादत में भी खुदावंद आलम ने रसूल के जरिए से हुसैन को पहचानवाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगारा उससे मोहब्बत कर तो हुसैन से मोहब्बत करे। अब आइए मैं कुरान मजीद की रोशनी में कुछ मालूमात पेश करूंगा कि हुसैन की मोहब्बत क्या है, कुरान मजीद ने क्या म्यार बनाया है। देखिए, आम इंसान अगर कह दे कि मोहब्बत किसी के लिए दुआ कर दे कि भाई इससे खुदा इसे मोहब्बत कर, खुदा इसे मोहब्बत कर, खुदा इसे मोहब्बत कर, तो मालूम नहीं है कि दुआ कबूल भी होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर नबी दुआ कर रहे हैं तो ये तो यकीन है कि नबी की दुआ कबूल होगी। और मैंने इब्तिदा में बयान किया कि इसका तर्जमा दो तरीक़ों से हुआ है, एक खबर के सूरत में, एक दुआ के सूरत में। तो अगर कोई मुसलमान होकर के नबी की खबर को न माने तो फिर समझिए कि वो मुसलमान होने के काबिल नहीं है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, तारीख के आईने में बात कर रहा हूँ। आप देखिए, जो नबी को नबी नहीं मानते थे, जो नबी को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे, लेकिन वो सादिक ज़रूर मानते थे। यानी सदाकत के मामले में नबी का म्यार ये था कि जब नबी ने कहा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है और तुम जाओ उस पहाड़ी के पीछे लश्कर न पाओ तो क्या कहोगे? कहा हम ये कहेंगे कि हमारी आंखें अंधी हो गई हैं, आप सादिक हैं। तो यानी अगर नबी की खबर में कोई शक करे तो वो कफ़ार व मुशरिकीन से बदतर है। और नबी की दुआ का मामला ये है कि जब नजरान के नसरानी ने जब रसूल इस्लाम को आते हुए देखा अहले बैत अतहार के साथ, तो ये कहा कि अगर ये दुआ कर दें तो ये पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। तो नबी को नबी नहीं मान रहे हैं, लेकिन नबी की दुआ के ऊपर नबी की कबूलियत दुआ के ऊपर एतमाद है। तो अगर कोई नबी की दुआ में शक करे कि नबी की दुआ कबूल ना होगी तो वो नजरान के नसरानी से बदतर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जब खुदा का हबीब फरमा रहा है, जब खुदा का हबीब फरमा रहा है कि परवरदिगारा तो उससे दोस्त रख जो हुसैन को दोस्त रखे, यानी हबीब खुदा हुसैन के चाहने वाले को महबूब खुदा बनाना चाहता है। अब आइए कुरान का मयार देखा जाए कि कुरान की मोहब्बत का और खुदा की मोहब्बत का क्या मयार है। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों के साथ, एहसान करने वालों, नेक अमल करने वालों को मोहब्बत से दोस्त रखता है। यानी अल्लाह खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह नेक अमल करने वालों को दोस्त रखता है। अब नेक अमल करना, नेक अमल क्या है? अब इसके बहुत सारे शाखें निकल सकते हैं, नेक अमल क्या है, लेकिन अब जल्दी जल्दी चूंकि दामन वक्त की गुंजाइश नहीं है, नेक अमल क्या है बहरहाल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी ने तो दुआ किया, नबी ने तो ये कहा कि परवरदिगार तू उससे दोस्त रख, तो उससे मोहब्बत कर, तो हुसैन से मोहब्बत करे। तो अगर कोई मासियतकार, अगर कोई गुनहगार हो तो क्या वो हुसैन से मोहब्बत नहीं कर सकता? तो आवाज़ ही घबराते क्यों हो? इसीलिए तो कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, खुदा तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। यानी पहले मरहले में कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, खुदा नेक अमल करने वालों को दोस्त रखता है। दूसरे मरहले में कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, खुदा तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। यानी अगर तौबा करके आ जाए तो वो महबूब परवरदिगार बन सकता है। यानी बरगाह हुसैनी में जहाँ पे बरगाह हुसैनी में जहाँ पे जनाब हबीब का मर्तबा है वही हुर का मर्तबा है। बरगाह हुसैनी में जहाँ जनाब हबीब का मर्तबा है, जनाब हबीब की मंजिलत है, वहीं जनाब हुर का मर्तबा है। और सवाल लेकिन मामला ये है कि ये तौबा जो की जा रही है, ये तौबा करके आया कैसे? देखिए जल्दी अपनी बातों को पेश करता चलूँ, क्योंकि बात बहुत कुछ करनी थी लेकिन दामन वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है और आज़ान से पहले बात को खत्म करनी है। तो देखिए मामला ये है कि वो रास्ते तौबा से हट करके मग़फ़िरत की मंजिल में आया कैसे? भाई तीन तरह से इंसान रास्ते से हटता है।
اور گمراہی تک چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بنیادی عقائد سے ہٹ جاتا ہے، بنیادی عقائد سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی بنیادی عقائد سے کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا کہ قرآن نے کہا ہے، حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے چاہنے والے، اس کے جاننے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے بنیادی عقائد سے ہٹ جائے۔ اگر کوئی بنیادی عقائد سے ہٹ جائے تو وہ بھی توبہ کر کے محبوب پروردگار بن سکتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جو بنیادی عقائد نہیں، یعنی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن عقائد سے ہٹا ہوا ہے، مذہب حقہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ بھی توبہ کر کے محبوب پروردگار بن سکتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، دل میں عزت و احترام ہے، لیکن عمل سے ہٹ چکا ہے، عمل سے ہٹ چکا ہے۔ 3 مثالیں اب دیکھیے، 3 مثالوں کے ذریعے سے اب آئیے کربلا کے میدان میں یہ تینوں مثالیں پائی جا رہی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بنیادی عقائد سے ہٹا ہو، یعنی اسلام کے دائرے سے بھٹک گیا ہو، اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہو، تو اگر توبہ کر کے آنا چاہتا ہو تو حسین کے صدقے میں وہ محبوب پروردگار بن جائے گا۔ یقین نہ ہو تو وحب کو دیکھ لو۔ اگر کوئی عقیدے سے ہٹ گیا ہو، اگر وہ توبہ کر کے آنا چاہتا ہے تو آ جائے، حسین کے صدقے میں مغفرت ہو جائے گی، محبوب پروردگار بن جائے گا۔ یقین نہ ہو تو زہیر کو دیکھو۔ اگر کوئی عقیدے سے نہیں بھٹکا، بنیادی عقائد سے نہیں بھٹکا، دل میں عزت و احترام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ توبہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن جب سیکل ہوا اور جب ضمیر کو جھنجھوڑا گیا تو وہ پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ وقت توبہ کر کے اور آ رہا ہے، تو حسین کے یہاں آنے کے بعد حسین کے تصدق میں وہ مغفرت بھی پائے گا اور اس کے بعد سے محبوب پروردگار بن جائے گا۔ یقین نہ ہو تو ہر کو دیکھو۔ یعنی کوئی بھی چاہے، پورا مکمل کھلا ہوا اعلان ہے کہ توبہ کر کے آنا چاہتے ہو تو آؤ، در حسین کھلا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں جناب حر کی سیرت، جناب حر نے جو بتایا، جو جناب حر نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نظریہ دے دیا اور ایک واضح راستہ کھول دیا کہ دیکھو، معصیت کے بعد، گناہ کے بعد اپنے آپ کو اور گناہ میں ملوث نہ کرتے چلے جاؤ، بلکہ شرمندہ ہو کر کے اور گناہ کا توبہ کر کے آ جاؤ، در حسین پہ آ جاؤ، محبوب پروردگار بن جاؤ گے۔ لیکن اگر معصیت کیا تو پھر معصیت یاد رکھو کفر ہے، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صلوات بر محمد والے تو یہ وہ راستے ہیں قرآن مجید نے بتایا کہ جو جنہیں خدا پسند کرتا ہے، یعنی محسنین کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، مطہرین کو پسند کرتا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب 2-4 آیتیں اس میں، اس لیے کہ جنہیں خدا پسند نہیں کرتا، وہ کون لوگ ہیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا؟ تو قرآن مجید نے بڑھ کر آواز دیا، ان اللہ لا یحب المتکبرین، خدا متکبرین کو دوست نہیں رکھتا، خدا تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سب سے پہلا تکبر کرنے والا ابلیس تھا، سب سے پہلا تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا ابلیس تھا۔ خدا بند عالم نے کہا ہماری بارگاہ سے نکل جا، حالانکہ یہ تکبر خدا کے مقابلے میں نہیں تھا، خدا کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں تھا۔ یعنی خدا اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے بنائے ہوئے کے مقابلے میں غرور سے آ جاؤ، تکبر کرو۔ اگر تکبر کرو گے تو اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا کہ بارگاہ الہی سے نکال دیے جاؤ گے۔ صلوات بر اب ابلیس تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو عظمت والا ہوں، بلند ہوں، اور ہمارا عظمت، ہماری وقار، ہماری جائگاہ بلند ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ خاک کی عظمت کیا ہے۔ 1-2 جملہ آگ اور خاک کے اوپر بیان کر کے آگے بات کو لے جاؤں کہ اسے نہیں معلوم کہ خاک کی عظمت کیا ہے۔ وہ ظاہر کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ خاک کی عظمت میں اور آگ کی عظمت میں بڑا فرق ہے۔ آگ جب بھی جہاں بھی جاتی ہے ہر چیز کو جلا دیتی ہے، آگ جلا دیا کرتی ہے، لیکن خاک کو کوئی چیز دے دی جائے تو جلاتے نہیں، جلا دیتی ہے۔ اور آگ اور خاک میں بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ خاک ہمیشہ امین ہوتی ہے، یعنی مٹی امین ہوتی ہے، یعنی کسان ایک دانہ دیتا ہے،
70 दाना वापस करती है, लेकिन अगर इसी आग को 70,000 दाना दे दिया जाए, एक दाना वापस नहीं करती, जला दिया करती है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले और किसे खुदा दोस्त नहीं रखता। खुदा ने बढ़ के कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, खुदा जुल्म करने वालों को दोस्त नहीं रखता। चाहे वो जुल्म अपने पड़ोसियों पे हो, चाहे वो जुल्म अपने दूर दराज भाइयों पे हो, चाहे वो जुल्म किसी मखलूक पे हो, यानी जुल्म चाहे जुल्म हुकूक बशर के मामले में हो या फिर जुल्म अपने नफ्स के ऊपर हो, कोई भी जुल्म हो, खुदा जालिमीन को दोस्त नहीं रखता। अब आगे क्या फरमाया, कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खुदा मुसरिफ इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। फिर फरमाया कि देखो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से तजावुज कर जाने वालों को खुदा दोस्त नहीं रखता। ये हद से तजावुज क्या है? ये हद से तजावुज हराम व हलाल व हराम की सरहदों को क्रॉस कर जाना है, हलाल व हराम की सरहद से बाहर निकल जाना है। अब आइए आप देखिए खुदा ने 2 मयार बताया कुरान मजीद में कि खुदा किससे दोस्त रखता है, खुदा किसे दोस्त नहीं रखता। खुदा ने कहा कि हम किसको दोस्त रखते हैं? मोहसिनीन को दोस्त रखते हैं, तौबा करने वालों को दोस्त रखते हैं, मुतहरीन को दोस्त रखते हैं। अब किसे दोस्त नहीं रखता? खुदा ने कहा मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं रखते, खुदा मुसरिफीन को दोस्त नहीं रखता, खुदा जालिमीन को दोस्त नहीं रखता, खुदा मुअतदीन को दोस्त नहीं रखता। तो अब इसी मयार पे परख लीजिए, खुदा का रसूल कह रहा है परवरदिगारा तो उसे दोस्त रख जो हुसैन से मोहब्बत करे। अब देख लीजिए कि अगर फ़कत ये दुनिया में मुसलमान इस बात का फ़कत दावा कर रहा है, फ़कत दावा है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अगर हुसैन से मोहब्बत है तो कुरान के आईने में देखिए, ऐसा तो नहीं है कि फ़कत हुसैन की मोहब्बत का दावा है और जुल्म कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हुसैन की मोहब्बत का दावा है और हराम व हलाल की पाबंदी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हुसैन की मोहब्बत का दम भर रहे हैं लेकिन इसराफ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हुसैन की मोहब्बत का दम भरा जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत का दारो मदार ये है। क्योंकि जब हदीस रसूल है तो हदीस रसूल के आईने में कुरान को देखना होगा कि कुरान क्या कह रहा है। खुदा जो चाहेगा हुसैन वही चाहेगा, खुदा जो चाहेगा हुसैन वही चाहेगा। ऐसा नहीं है कि खुदा कुछ और चाहे, नबी कुछ और चाहे, हुसैन कुछ और चाहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यानी अगर कोई मुहिब्बे हुसैन बनना चाहता है तो फिर अपने मुहासबे की ज़रूरत है, अपना मुआज़ना की ज़रूरत है। यानी हर इंसान, हर मुसलमान अपना मुआज़ना कर ले, अपना मुहासबा कर ले कि वो जिससे मोहब्बत का दावा कर रहा है, आया वो जो चाह रहा है उसके अंदर है या नहीं है। यानी इमाम हुसैन ये चाह रहे हैं कि अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो अपने अंदर से जुल्म को निकालो। इमाम हुसैन ये चाह रहे हैं कि अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो इसराफ को निकालो। इमाम हुसैन ये चाह रहे हैं कि अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो दीने खुदा की पाबंदी करो, शरीयत हमारे नाना की शरीयत की पाबंदी करो, यानी हलाल व हराम का ख्याल रखो। इमाम हुसैन ये चाह रहे हैं कि अगर हमसे मोहब्बत करते हो तो रास्ता चलते झूठ ना बोलो, हमेशा झूठ ना बोलो, बल्कि हमारे चाहने वाले तो वो होंगे जो नेकी करने वाले होंगे। हमारे चाहने वाले तो वो हैं कि जो अल्लाह पे भरोसा रखने वाले हैं, जो सच बोलने वाले हैं, जो ताहिर हैं, जो पाको पाकीज़ा हैं और जो तौबा करके आ जाने वाले हैं, फिर गुनाह का रास्ता ना देखें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो इमाम हुसैन ने वाज़ेह और साफ बता दिया, हदीस पैगंबर की रोशनी में देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वाज़ेह कर दिया पैगंबर ने कि देखो हमने कह दिया कि परवरदिगारा तू उससे दोस्त रख जो हुसैन को दोस्त रखे, लेकिन हुसैन से दोस्ती इतनी आसान नहीं है। अपने अंदर से सारे वायरस को निकालना पड़ेगा, अपने अंदर से सारी कसाफतों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि गिलास में वही चीज़ पाको पाकीज़ा आ सकती है जब गिलास साफ हो। अगर गिलास पहले से गंदा हो तो पानी भरा जाएगा, गंदा ही पानी होगा, साफ नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब हुर ने बता दिया
کہ جب تمام کثافتوں کو چھوڑ کر کے، تمام غلاظتوں کو چھوڑ کر کے، تمام نجاستوں کو چھوڑ کر کے جب توبہ کر کے محبوب پروردگار بن گیا تو خدا نے بھی محبوب پروردگار بھی بنایا. اور جس طریقے سے آج حر کو یاد کی، جس طریقے سے آج حبیب کو یاد کیا جاتا ہے، جس طریقے سے جناب زہر قینین کو یاد کیا جاتا ہے، جس طریقے سے آج باقی اصحاب حسینی کو یاد کیا جاتا ہے، اسی احترام کے ساتھ جناب حر کو یاد کیا جاتا ہے. ایک صلوات پر محمد والے آزاداروں. بس یہیں پہ گفتگو کو تمام کرتے ہوئے آج 9 محرم ہو چکی ہے. ہم مسلسل جس حسین ابن علی کا ماتم کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، اسی کے علم بردار، لشکر کے علم بردار کا نام عباس ہے. جناب عباس کی عظمت و فضیلت کو کیا کہنا. جناب عباس کی عظمت، لوگ فقط جناب عباس کو شجاعت سے دیکھتے ہیں، لیکن جناب عباس کے اندر جتنی شجاعت ہے اس سے کہیں جا کر کے اطاعت مولا ہے، اس سے کہیں جا کر کے زیادہ مطیع مولا ہے. یعنی جناب عباس کے اندر وہ تمام صفات ہے، تبھی انہیں علم بردار بنایا گیا. زہرا کا لال، فرزند رسول، آغوش مصطفیٰ کا پروردہ، جب مدینے میں چین سے نہ رہ سکا اور ظالموں نے جب مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیا تو جانے مدینہ کو چھوڑ کر کے 2 محرم کو والد کربلا ہو گیا. ہزاروں 10 محرم آ گئی، عاشور کا دن آ گیا. تمام اصحاب و انصار امام کے قدموں میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے شہادت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. عزادارو، جب اصحاب و انصار مارے جا رہے ہیں تو بار بار حضرت ابوالفضل عباس امام حسین کے خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، آقا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دیجیے. لیکن ہر مرتبہ امام حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ اے عباس تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو. لیکن عزاداروں، جب انصار و اصحاب پھر سے مارے گئے، المختصر جب سارے اصحاب و انصار کی باری آنے لگی اور ایک ایک کر کے مارے گئے تو چنندہ کچھ لوگ بچے تھے جو بنی ہاشم کے گھرانے کے تھے. جناب عباس پھر سے ایک مرتبہ آتے ہیں، آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، آقا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیجیے. امام نے کہا اے عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو. فنظر العباس الیمین والیسار، پھر میرے مولا عباس نے دائیں طرف دیکھا اور پھر بائیں طرف دیکھا اور ایک درد بھری آواز میں کہا اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علم برداری کروں. جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں عزادارو، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیام حسینی سے العطش کی صدا بلند ہوئی. جب یہ صدا بلند ہوئی تو حضرت ابوالفضل عباس خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، سکینہ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بار بار کوزے کو اٹھاتی ہیں اور زمین پہ گراتی ہیں اور اٹھا کے پلٹ دیے، یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ شاید 2 قطرہ پانی بچا ہو. عزادارو، یہ کیفیت ایسی تھی کہ حضرت ابوالفضل عباس کو برداشت نہ ہوا. جناب سکینہ کو لیا، مشکیزہ کو لیا اور آگے مولا حسین کے پاس اور کہنے لگے آقا یہ بچے پیاس سے جا بلب ہیں، آقا مجھے برداشت نہیں ہوتا، آقا ان بچوں کی پیاس مجھے نہیں دیکھی جاتی. جہاں عزادارو، امام حسین نے کہا اے عباس ارے کوئی بات نہیں، جاؤ تمہیں پانی لینے کی اجازت ملتی ہے، جاؤ تم پانی لے کر آؤ، لیکن جا کر بہن زینب سے رخصت ہو لو. ہاں عزادارو، جناب عباس گئے، جناب زینب کے خدمت میں گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ رخصت ہونا چاہتے ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا جاؤ، نہیں رکو، ابھی میں کچھ وعدہ کر کے آئی تھی. ہاں عزادارو، تمام
بیویوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیویوں، ارے جس کے بھروسے میں کہہ کر آئی تھی مدینے سے کہ میں تمہارے چادر کی حفاظت کروں گا، یہ وہی عباس ہے، یہ عباس میرا بھائی جا رہا ہے، اب میرا شیر جا رہا ہے، اب میں اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں۔ ہاں عزادارو جزاک اللہ، حضرت ابوالفضل عباس نکلے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علم کو جھکایا، عنوان علم کو بدلا، نصر من اللہ فتح قریب کو مٹایا، انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا۔ اس کے بعد ام البنین کا لال چل دیا ہے۔ عزادارو جناب ام البنین کا لال، جناب ام البنین کا لال فرات کی طرف روانہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عباس جا رہے تھے تو فوج اشقیاء ایسے چھٹ رہے تھے کہ جیسے بادل چھٹتا ہے۔ ہاں عزادارو دور دراز تک فوج اشقیاء چلی گئی، فرات خالی ہو گیا۔ ام البنین کا لال فرات میں داخل ہوا، پانی کو لیا، پھر واپس فرات کے حوالے کر دیا، مشکیزہ کو بھر لیا۔ عزادارو مشکیزہ کو بھرنے کے بعد علی کا شیر، ام البنین کا لال خیام حسینی کی طرف چل دیے۔ بس ایک آرزو ہے، بس ایک تمنا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عزادارو ادھر علم آ رہا تھا، ادھر سکینہ کی نظر علم پہ تھی۔ اے بچوں آمادہ ہو جاؤ، اے بچوں اپنے کوزے کو اٹھا لو، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ادھر جناب عباس کو دور چلے تھے، ایک ظالم نے چھپ کر ایک وار کیا، عزادارو مولا کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ ادھر علم ڈگمگایا، سکینہ کا دل دھڑکنے لگا۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، ایک ظالم نے بائیں بازو کو بھی قلم کر دیا، لیکن عزادارو ہائے جناب عباس کی وفا، کسی طریقے سے یہ پانی خیام حسینی تک چل جائے۔ ہاں عزادارو مشکیزے کو تسمیہ کو دانتوں میں دبایا، خیام حسینی تک چلے رہے ہیں، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، ہاتھوں کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے۔ عزادارو جا رہے ہیں، ادھر عمر سعد کا اصرار ہے کہ یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچے۔ ایک ظالم نے چھپ کر ایک تیر مارا، مشق سکینہ چھن گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے کو موڑ دیا۔ اب جیسے ہی موڑا، ایک ظالم نے ایک گرز مارا، حضرت ابوالفضل عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زین پہ آئے۔ لیکن عزادارو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے رے مولا عباس کی غربت، ارے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، سر کے بل زمین پہ گرے، مولا کو یاد کیا۔ ادھر مولا حسین آئے اور آنے کے بعد کہا اے بھیا عباس، اے بھیا عباس کچھ وصیتیں کرو، اے بھیا عباس جاتے جاتے کچھ وصیتیں کرو۔ کہا میں کیا وصیت کروں، جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کی زیارت کرتا جاؤں۔ ہاں عزادارو لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ زہرا کے لال نے اپنے شیر کی آنکھ سے خون صاف کیا، تیر نکالا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی۔ مولا نے کہا عباس ارے ایک بار بھائی کہہ دو، بھائی کہنا تھا، روح کفش انسری سے پرواز کر گئی۔ مولا حسین اٹھ گئے۔ عزادارو اب کیا مرثیہ پڑھا ہے، قیامت کا مرثیہ مولا حسین نے مولا عباس کے جانے کے بعد پڑھا۔ عزادارو کسی کے جانے کے بعد حسین کی کمر نہ ٹوٹی تھی، لیکن جیسے ہی جناب عباس کی شہادت ہوئی، مولا کھڑے ہوئے، کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم من الغيب القديم القديم